ایک نوجوان امریکی زنجیروں میں جکڑا ہوا، بھلایا ہوا، جھوٹے الزامات نے اس کی زندگی تباہ کر دی۔ وہ ہر رات ٹھنڈے، اندھیرے قید خانے میں ایک ہی دعا دہراتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن پورا عدالت خانہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ ثبوت کہیں سے نمودار ہو گئے، جج لرز گیا، اور ایک ایسا معجزہ ظاہر ہوا جو ہمیشہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک ٹوٹا ہوا دل آہستہ سے یہ کہتا ہے، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ یہ اس کی کہانی ہے، وہ تسبیح جس نے قید خانے کی دیواریں توڑ دیں، جدید امریکہ کا ایک زندہ معجزہ۔ ایٹھن کولنس کی عمر صرف 27 سال تھی جب اس کی پوری زندگی ایک ہی لمحے میں تباہ ہو گئی، ایک ایسا لمحہ جس نے اس کے خواب، اس کا مستقبل، اس کا نام، سب کچھ مٹی میں ملا دیا، کیونکہ اس پر ایک ایسا جرم ڈال دیا گیا تھا جس کا اس نے کبھی سوچا تک نہیں تھا، لیکن دنیا نے اسے ملزم بنایا، عدالت نے اسے مجرم سمجھا، اور اس کے دوستوں، خاندان والوں اور جاننے والوں نے ایک ہی رات میں اس سے نظریں پھیر لیں، اور وہ بارش بھری ایک سرد شامی میں پولیس کی گاڑی کے پیچھے بوہے میں جکڑا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ وہ کہاں غلط ہوا۔ بار بار کہتا جا رہا تھا میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن اس کی آواز کسی نے نہیں سنی۔ دنیا نے فیصلہ پہلے ہی کر لیا تھا، کیونکہ شواہد اس کے خلاف جھوٹے بنائے گئے تھے، گواہ پیسے لے کر خریدے گئے تھے، اور میڈیا نے اس کی تصویر نشر کر کے اسے امریکہ کا سب سے خطرناک نوجوان بنا دیا تھا، یہاں تک کہ جج نے بغیر پوری تحقیق کے اسے جیل بھیج دیا، وہ جیل جہاں انسان زندہ رہتا ہے مگر سانسیں مر جاتی ہیں، جہاں امید بجتی ہے اور راتیں چیختی ہیں، اور وہ بھی وہی کرنے لگا، چپ چاپ اندھیرے میں بیٹھ کر دیواروں کو دیکھنا، اپنے دل میں سوالات کو دباتے جانا۔ لیکن اسی جیل میں اس کی ملاقات یوسف نامی ایک بوڑھے مسلمان قیدی سے ہوئی، جس کی آنکھوں میں ایک ایسی روشنی تھی جو جیل کی سختیوں سے نہیں بجھی تھی۔ یوسف ہمیشہ کونے میں بیٹھا کوئی چھوٹی سی کتاب پڑھتا رہتا تھا، اور ایک دن اس نے ایٹھن کو خاموشی سے دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا، جب دنیا ہر دروازہ بند کر دیتی ہے نا، اللہ ایک دروازہ کھول دیتا ہے، بس اسے پکارتے رہو۔ اور ایٹھن حیران رہ گیا، وہ پوچھ بیٹھا، کیسے پکارتا رہوں؟ یوسف نے مسکرا کر وہ عظیم دعا سکھائی جو حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیروں کے پیٹ میں پڑی، سمندر کی گہرائیوں میں پڑی تھی۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ ایٹھن نے اس کا مطلب نہیں جانا، مگر اس نے وہ دعا اسی رات کمزور آواز میں دہرائی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا، اس کے ٹوٹے ہوئے دل پر ایک عجیب سا سکون اترتا گیا، جیسے اندھیرے میں ہلکی سی روشنی پیدا ہو گئی ہو۔ وہ دعا اس کی زبان پر پیوست ہو گئی، وہ صبح شام اسے دہرانے لگا، کبھی بوہے میں چلتے ہوئے، کبھی اپنی سخت جیل کی چارپائی پر بیٹھے ہوئے، اور کبھی رات کے سناٹے میں آسمان کو دیکھے بغیر آنکھیں بند کر کے پڑے جاتا۔ اس کے آنسو کئی بار گرے، لیکن اس دعا نے ہر آنسو کے ساتھ اس کے دل کو صاف کیا، مضبوط کیا، اور وہی آدمی جو پہلے غصے، تکلیف اور ناامیدی کے طوفانوں میں ڈوبا ہوا تھا، اب اندر سے پرسکون ہونے لگا، جیسے کسی نے اس کی روح کے گرد حفاظتی دیوار بنا دی ہو۔ جیل کے اندر جھگڑے بھی ہوتے، شور بھی ہوتا، لوگ ایک دوسرے پر حملے بھی کرتے، مگر ایٹھن کے دل میں صرف وہ دعا گونجتی، ایک نور کی طرح، ایک زندگی کی طرح۔ 3 سال اسی دعا میں گزر گئے، ہر اپیل مسترد ہو گئی، ہر جج نے نظر انداز کیا، ہر وکیل نے کہا تمہارا کیس ختم ہو چکا ہے، لیکن ایٹھن ٹوٹا نہیں۔ وہ یوسف کی بات یاد رکھتا، اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، اور وہ دعا پڑھتا رہتا، جیسے یہ اس کی آخری امید، آخری سانس، آخری سہارا ہو۔ پھر ایک رات، جب وہ اپنی ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگائے دھیمی آواز میں دعا پڑھ رہا تھا، یوسف بھاگتا ہوا آیا، اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں، اس نے کپکپاتی آواز میں کہا، ایٹھن، کچھ ہوا ہے؟ تمہارا کیس دوبارہ کھولا گیا ہے؟ ایٹھن کے ہاتھ کانپ گئے، جسم میں ایک بجلی دوڑ گئی، وہ سمجھ نہیں سکا کہ اچانک ایسا کیا ہو گیا، مگر صبح جب اسے عدالت لے جایا گیا، تو وہ جیل کی دھاتوں کے بغیر پہلی بار آسمان دیکھ رہا تھا، اور اسے لگا جیسے اس کے اندر کوئی دروازہ کھل گیا ہو۔ عدالت میں داخل ہوتے ہی اس نے ماحول میں عجیب سی بے چینی دیکھی، جج پریشان تھا، وکیل سرگوشیاں کر رہے تھے،
اور ہر کوئی حیران دکھائی دے رہا تھا، اور جب کارروائی شروع ہوئی تو سچ اس طرح سامنے آیا جیسے اللہ نے خود پردے ہٹا دیے ہوں۔ اصل مجرم جو ملک چھوڑ کر بھاگ گیا تھا وہ اچانک سامنے آیا، اور اس نے اعتراف کیا کہ ایٹھن بے قصور ہے۔ نہ صرف اس نے اعتراف کیا بلکہ وہ ویڈیو ثبوت جو برسوں پہلے غائب کر دیا گیا تھا وہ ایک ٹیکنیشین کو سسٹم کی صفائی کے دوران مل گیا، اور اس میں واضح دکھایا گیا تھا کہ جرم میں ایٹھن کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ عدالت کی فضا میں سناٹا چھا گیا، جج کی آنکھیں نم ہو گئیں، پراسیکیوٹر خاموش ہو گیا، اور جب جج نے فیصلہ سنایا ایٹھن کولنس بے قصور ہے اور فوری رہا کیا جاتا ہے، ایٹھن کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کی آنکھوں سے گرم آنسو بہنے لگے، اور بے اختیار اس کی زبان سے نکل گیا لیا آلے آلیوا انتے صابہینوے آنوا وانتامنے الظلمنے۔ اسے لگا جیسے اس کے اندر برسوں سے بند قید کے دروازے ٹوٹ کر کھل گئے ہیں۔ جب وہ جیل سے باہر نکلا، آزاد ہوا کہ جھونکے نے اس کے چہرے کو چھوا تو اسے لگا جیسے وہ دوبارہ جنم لے چکا ہو۔ پیچھے مڑ کر اس نے یوسف کو دیکھا جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے کھڑا ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا کر رہا تھا۔ ایٹھن نے دل پر ہاتھ رکھا اور کہا، میں کبھی نہیں بھولوں گا کہ اللہ نے مجھے کیسے بچایا، اور وہ آگے بڑھ گیا۔ لیکن سفر یہاں ختم نہیں ہوا۔ دنیا نے اسے پھر بھی شک کی نگاہ سے دیکھا، اسے نوکریاں نہیں ملتی تھیں، لوگ اس سے دور رہتے تھے، مگر ایٹھن نے دعا نہیں چھوڑی۔ اسے یقین تھا کہ اللہ ایک چیز بہتر کرے گا، اور ایک رات اسے خواب میں حضرت انس نظر آئے، ساحل پر کھڑے مسکرا رہے تھے، پیچھے چمکتی لہریں تھیں، اور ایٹھن جاگتے ہی رو پڑا۔ اسے لگا یہ دکھا دیا گیا ہے کہ اللہ نے اس کی دعا سن لی ہے، اس کی صبر آزمائی قبول ہو گئی ہے، اور اسی دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی شکر کے ساتھ گزارے گا۔ پھر وہ اسلام کے قریب آتا گیا، مقامی مسجد میں گیا، مسلمانوں سے ملا، قرآن پڑھا، اور چند ماہ بعد اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور ایمان کی روشنی اس کے اندر ایسے پھیل گئی جیسے کوئی دریچہ کھل گیا ہو۔ بعد میں جب وہ یوسف کو ملنے جیل گیا تو معلوم ہوا کہ وہ ایٹھن کی رہائی کے اگلے دن ہی دنیا سے چلا گیا تھا، اور ایٹھن کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو جیسے کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ فرشتوں کی طرح آتے ہیں، رہنمائی دے کر چلے جاتے ہیں۔ پھر وقت گزرا، اور ایٹھن اپنی کہانی سنانے لگا، جیلوں میں، اسکولوں میں، اجتماعات میں، اور جب وہ بتاتا کہ کیسے ایک دعا نے اس کی زندگی بدل دی، لوگ روتے تھے، ایمان تازہ کرتے تھے، اور اس کی کہانی امریکہ بھر میں وائرل ہو گئی، یہاں تک کہ وہی جج جس نے اسے رہا کیا تھا، اس نے ایٹھن کو بلا کر کہا، تمہارا کیس مجھے اللہ کی طاقت پر یقین دلا گیا، اور ایٹھن مسکرا کر چلا آیا۔ اس کی زندگی کا ہر قدم اب اللہ کے شکر، اللہ کی رحمت، اور اس دعا کے نور میں گزرتا۔ وہ ہر رات سونے سے پہلے آہستہ سے پڑھتا، لیا آلے آلے وا انتے صابہینوے آنوا وانتامنے الظلمنے، اور آسمان کی ہلکی ہوا بھی جیسے جواب دیتی، میں نے تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ اور اس طرح وہ دعا اس کی کہانی کا حصہ نہیں رہی، بلکہ اس کی زندگی، اس کی طاقت، اس کی آزادی، اس کا ایمان بن گئی، ایک ایسی دعا جس نے سمندر کی گہرائیوں سے نبی کو بچایا، اور جدید دنیا کے ایک بے قصور امریکی نوجوان کو بھی ظلم کی اندھیری جیل سے نکال کر روشنی میں کھڑا کر دیا۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو سوچیں، اللہ آپ کے لیے کتنے دروازے کھول سکتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا کبھی نہ چھوڑیں، اللہ کی رحمت پر کبھی شک نہ کریں۔ اگر آپ مزید جذباتی، ایمان بیدار کرنے والی اسلامی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل دین ان منٹ کو فالو کریں۔ آپ کا ایک کلک کسی کی زندگی اور شاید آپ کی اپنی زندگی بدل سکتا ہے۔ لائک کریں، شیئر کریں، اور امید کا یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔ اگلی ایمان افروز کہانی میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔